قرآن مجید کی منزل سے یقینی حفاظت۔ شیخ کمال الدین دمیری نقل فرماتے ہیں کہ ہمیں قاضی القضات حضرت عزیز الدین بن جماعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، ان کو خطیب دمشق ابو العباس احمد بن ابراہیم نے اور ان کو خالد بن یوسف نابلسی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کو محدث امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے حضرت امام محمد بن سیرین جلیل القدر تابعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات بتائی کہ ہم ایک نہر پر اترے تو اس جگہ کے لوگ ہمارے پاس آئے اور بتایا کہ یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ جو لوگ بھی جہاں اترے ہیں یہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں، ان کا مال و متاع چھین لیا جاتا ہے۔ یہ سن کر میرے رفقائے سفر چلے گئے، میں تنہا رہ گیا۔ جب شام ہوئی تو میں نے کچھ آیات کی تلاوت کی۔ ابھی وہ آیات تمام نہ ہوئی تھیں کہ میں نے کچھ لوگ دیکھے جو میری طرف آ رہے تھے، ان کی تعداد کوئی 30 سے زائد تھی، اور انہوں نے اپنی تلواریں ننگی کر رکھی تھیں، لیکن مجھ تک رسائی نہ پا سکے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے جانے کی تیاری کی۔ ایک بوڑھا شخص گھوڑے پر سوار ہو کر میرے پاس آیا، اس کے پاس عربی کمان بھی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم انسان ہو یا جن؟ میں نے کہا میں انسان ہوں۔ کہا تم میں کیا خاص بات ہے؟ ہم گزشتہ رات تمہارے پاس 70 سے زائد مرتبہ حملے کے لیے آئے، مگر ہر مرتبہ ہمارے اور تمہارے درمیان لوہے کی ایک دیوار حائل ہو جاتی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کہ جو شخص قرآنی منزل جو کہ 33 آیات پر مشتمل ہے، ہر کتب خانے سے مل جاتی ہے، رات کو تلاوت کرے گا، نہ تو اس کو کوئی چور نقصان پہنچا سکے گا اور نہ کوئی درندہ۔ اس کے جسم میں بھی صحیح سلامت ہر شے اس کی رکھ دی جائے گی، اس کے اہل و مال میں بھی، حتیٰ کہ صبح ہو جائے۔ تو وہ بوڑھا اپنے گھوڑے سے اتر آیا اور اپنی کمان توڑ دی، اور اللہ تعالیٰ سے سچا عہد کیا کہ وہ یہ گھناؤنا کام پھر کبھی نہیں کرے گا۔ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ حضرت شعیب بن حرب سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا ہم ان آیات کو آیات حرز کا نام دیتے ہیں۔ ان آیات میں 100 بیماریوں کی شفا ہے، ان میں سے ایک کوڑھ بھی ہے۔ حضرت محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان آیات کو اپنے ایک فالج زدہ شیخ پر پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فالج کو دور کر دیا۔ علامہ بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات کا شرف مشہور ہے اور فضیلت کا چرچا ہے، اور اس کا انکار کوئی بے وقوفی کر سکتا ہے۔ یہ آیات مشائخ اولیاء کے تجربہ اور عمل میں رہی ہیں، اور ان کا راز وہی پا سکتا ہے جس کا علم میں قدم راسخ ہو۔ ہم نے خود ان کا تجربہ کیا ہے۔ حیات الحیوان جلد 2 صفحہ نمبر 281 تا 282۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک قبولیت دعا کا طریقہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں جب تو اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا کرنا چاہے تو سورہ حدید کی ابتدائی 6 آیات اور سورہ حشر کی آخری 6 آیات کو پڑھ، پھر جب تو ان کی تلاوت سے فارغ ہو تو یوں دعا کر کہ اے وہ ذات جو ان صفات کی مالک ہے، میرا یہ کام یعنی مطلوبہ کام کر دے۔ خدا کی قسم اگر کوئی بدبخت بھی اس طریقے سے دعا کرے گا تو وہ بھی سعادت مند ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا شانہ ہم سب کو
قرآن مقدس کی اس منزل کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وظیفہ سورہ حدید اور سورہ حشر کا بتایا، اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔